اور دوسرے مرتبے پر میں یہ بتاؤں گا تو میں نے جو چند الفاظ میں مفتی عزیز الرحمن کا دفاع کیا ہے تو وہ یقیناً میرے ناخبری تھی اور ہمارا ایک صدق تھا، کیونکہ جب ہم نے دیکھا کہ وہ قرآن پر ہاتھ رکھ رہا ہے اور مولوی ہو کر ایسا کر رہا ہے اور پھر کہہ رہا ہے کہ میں ایسا نہیں ہوں اور مجھے نشہ پلایا وغیرہ وغیرہ، تو یقیناً جب ہم جیسے لوگ جب دیکھتے ہیں کہ قرآن کے اوپر ہاتھ رکھا ہے تو ہمارے ذہن میں تو یہ آتا ہے کہ شاید یہ سچا ہو، مگر چونکہ اب ان کے دوسرے جو ویڈیوز ہے وہ بھی سامنے آ گئے ہیں تو ان جیسے لوگوں کے بارے میں نے جو یہ چند الفاظ ان کے دفاع میں بولے تھے میں ان پر معذرت کرتا ہوں اور ان سے رجوع کرتا ہوں، اور ایسے لوگ یقیناً علماء کے دامن پر ایک داغ ہے، ایسے لوگ یقیناً جو علماء کا طبقہ ہے ان کے لیے یہ ایک داغ ہے، یہ ایک بدنامی کا سبب بھی ہے، اور ان جیسے لوگ علماء کے طبقے پر ایک داغ ہے، ایک دبہ ہے۔ اس طرح سے لوگ یقیناً کسی طرح سے بھی عالم نہیں ہے اگرچہ لوگوں سے علماء کہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو علماء کے لیے خصوصیت بیان کی ہے، شرط بیان کی ہے، وہ یہ ہے کہ انما یخشى اللہ من عباده العلماء، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ سے بندوں میں جو ڈرنے والے لوگ ہیں وہ یقیناً علماء ہی ہے۔ تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ سے کوئی ڈرے گا یقیناً وہ اس طرح سے عمل نہیں کرے گا جس طرح سے مولوی عزیز نے کیا ہے، عزیز الرحمن نے، تو اس طرح سے عمل کرنے والا اللہ سے ڈرنے والا نہیں ہو سکتا۔ تو جو اللہ سے ڈرنے والا ہے وہی عالم شمار کیا جائے گا، اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر اپنے دل میں نہیں رکھتا وہ کسی بھی لحاظ سے عالم نہیں بن سکتا۔ تو میں نے جو کچھ الفاظ ان کے دفاع میں بولے تھے میں ان سے رجوع کرتا ہوں اور ان پر معذرت پیش کرتا ہوں، اور ان جیسے لوگوں کو مدرسے سے نکالنا چاہیے اور ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں رکھنا چاہیے جو دین کے لیے بھی بدنامی کا سبب بن جائے اور علماء کے لیے بھی بدنامی کا سبب بن جائے اور مسلمانوں کے لیے بھی بدنامی کا سبب بن جائے، تو ایسے لوگ یقیناً قابل رحم نہیں ہے۔ اور علماء کو بھی چاہیے کہ اپنے مدارس میں کسی کو جب مدرس لگائے تو ان سے پہلے ایسے آدمیوں کے پوری طرح سے تحقیق کر لیجئے، اگرچہ بدگمانی کسی پر جائز نہیں ہے، مگر بعد میں اگر اتنا شرمندگی اٹھانا پڑ رہا ہوتا ہے آدمی کو پھر تو، اور جس سے سارے علماء کی بدنامی ہوتی ہو، تو اس سے پہلے یہی بہتر ہے کہ جن کو بھی درس پر لگاؤ تو ان کا تھوڑا تحقیق کر لیجئے اور ان کے کردار کا تھوڑا تحقیق کر لیجئے تاکہ بعد میں پھر شرمندگی کا سامنا نہ ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔